अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राना अबरार खालिद और आप देख रहे हैं इकॉनमी न्यूज। नाज़रीन, आज हम डिस्कस करेंगे एक अहम तरीन खबर पर जो कि रोजनामा एक्सप्रेस में इरशाद अंसारी साहब ने ब्रेक की है। दरअसल ईसीसी के इजलास में जो कि डॉक्टर हफीज शेख मुशीर खजाना की सरबराही में हो रहा था, उसमें इंकशाफ हुआ कि वफाकी वजारत खजाना ने कोरोना वायरस के मुतासरीन की माली इमदाद के लिए 1250 अरब रुपए का जो इमदादी पैकेज का ऐलान किया था, उस इमदादी पैकेज के अंदर इतनी पेचीदगियां थीं और शराइत ऐसी रख दी गई थी कि 540 अरब रुपए इस्तेमाल ही नहीं हो पाए। हालांकि एक तरफ से वजीर आजम इमरान खान गरीबों की बात करते थे, सुबह शाम जो है कहते थे दिहाड़ीदार गरीबों का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन वो पैसा अवेलेबल था, 540 अरब रुपए पड़े पड़े रह गए और गरीब रोते रहे। आज हम इस हवाले से डिस्कस करेंगे जिन्होंने ये खबर रोजनामा एक्सप्रेस में दी है, इरशाद अंसारी साहब से। अस्सलाम वालेकुम अंसारी साहब। वालेकुम सलाम साहब। आपने ये कैसी खबर दी है कि क्या ये 540 अरब रुपया वाकई इस्तेमाल नहीं हो सका है? जी देखें, ये इजलास में राना साहब खुद वजारत खजाना हुकाम की जानब से इस बात का जो है वो एतराफ़ किया गया है। और फिर मजे की बात यह है कि ये आप उसको 7 कह लें, गलती से कह लें, जैसे भी ये जो इलामिया जारी किया गया है ईसीसी के इजलास के बाद वजारत खजाना की तरफ से, उस इलामिया में भी इस चीज का एतराफ़ किया गया। देखिए, ये पहली बात एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो बाकी पैसे खर्च किए गए हैं 1250 में से, इसमें से 280 अरब के करीब गलबन वो रकम भी थी जो हमने गंदम खरीदने के लिए हमने रखी थी। ये उस वक्त भी इस पे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था कि ये एक रूटीन का एक मेजर था। इसका जाहिर बात है, अगर आप 200 कोरोना वायरस ना होता तो गंदम हम ना खरीदते, वो हर साल रखा जाता है, खरीदता, वो हर साल रखी जाती है, वो हर साल खरीदी जाती है। अच्छा, तो वो अगर 280 अरब वो भी निकाल दें तो उस पर उन्होंने उसकी वजाहत नहीं की, तो फिर आपने कोरोना के लिए खर्च क्या किया? जितना कि आपने शोर मचाया है कि कोरोना से ये हो गया और हम गरीबों के लिए ये कर रहे हैं, हम मुतासरीन के लिए ये कर रहे हैं, तो आपने एक्चुअल ऑन ग्राउंड कोरोना के लिए फिर आपके वो सारे दावे गलत साबित हो जाते हैं कि आपने जो 1250 अरब रुपए के पैकेज को लेके आपने जो है वो इकोनॉमी के तमाम सेक्टर्स की रिवाइवल के हवाले से जो बातचीत की थी वो गलत हो जाती है। 1250 अरब रुपए का ये पैकेज था, इसमें तिजारती पॉलिसी की कुछ रकम भी शामिल थी जो कि उससे कोरोना से पहले की थी, उसको भी कोविड-19 में इन्होंने डाल दिया था। क्या ये दुरुस्त है? जी 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 बिल्कुल ये दुरुस्त है। इसमें एक चीज ये भी थी कि अगर आप देखें कि गवर्नमेंट ने भी चंद दिन पहले जो है वो पिछले माली साल के फाइनल जो है वो फिगर रिलीज किए हैं, उसमें अगर आप देखें तो फिस्कल डेफिसिट जो है वो 8.1 जो है वो शो किया गया है। उसमें इसका भी बड़ा रोल है, 3400 अरब जी जी, उसमें इसका भी बड़ा रोल है कि जाहिर है कि वो प्रेडिक्ट ये किया जा रहा था क्योंकि कोविड के अखराजात भी होने थे और उस वक्त गवर्नमेंट यही प्ली ले रही थी क्योंकि कोविड की वजह से हम जो है वो जो 1250 अरब का पैकेज दे रहे हैं और बाकी भी जो हम अखराजात कर रहे हैं, यानी कि हमारी जो एक्सपेंसिस जो है वो आखिरी जो क्वार्टर था उसमें ज्यादा होंगे। उसकी वजह से गवर्नमेंट ये कह रही थी कि शायद हमारी तवक्को है कि जो फिस्कल डेफिसिट होगा वो शायद 9, 9.5 या 10 के करीब चला जाएगा, लेकिन अब गवर्नमेंट उसका क्रेडिट ले रही है कि वो 8.1 रहा है। उसमें एक इसका ये बड़ा रोल है। इसका मतलब ये है कि आपका जो कहना है कि 540 अरब रुपए जो रखे गए थे कोरोना मुतासरीन के लिए वो खर्च ना करके इन्होंने मालियाती खसारे का जो फिगर है वो बेहतर कर दिया। लोगों को मतलब ये तो बेरहमी हुई ना कि लोग एक तरफ से जो है मर रहे थे, रुल रहे थे, बेरोजगार हो गए थे, बेघर हो गए थे, लोगों को पास खाने के लिए कुछ नहीं था और इन्होंने 540 अरब रुपए इनके पास मौजूद थे फिर भी खर्च नहीं किए। देखिए, उसमें कैपेसिटी के इश्यूज भी थे। देखें, ये तो ओवरऑल जब से जो गवर्नमेंट आई है ये तो हर बंदा इस पे क्वेश्चन उठा रहा है कि कैपेसिटी इशू है, ना तजर्बाकारी है, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो उसमें वो जैसे कि मैंने आपको बताया, एलामिया में खुद उन्होंने इस बात का एतराफ किया है कि ये जो पैसे खर्च नहीं हो सके, ये उसकी एक जो बुनियादी रीजन बताइए उस एलामिया में वो सिर्फ यही बताइए। ये तो हो गया वज़ारत खजाना का मौक़िफ़। आपके सर सोर्सेज क्या कहते हैं? मेरे सोर्सेज तो ये कहते हैं कि जी ये इनका ये डेलिब्रेटली सारा ये किया गया, इन्होंने ये जो है वो एडजस्टमेंट्स करनी थी, क्योंकि अगर ये एडजस्टमेंट्स ना करते कि आपका देखें IMF का प्रोग्राम जो है वो सस्पेंड हुआ पड़ा है और अभी आपके साथ जो सऊदी अरब वाली जो सिचुएशन पैदा हुई है उसमें भी एक ये बात आते हैं, उस पर भी बात करते हैं, वो इसी से लिंक हो रही है। उसमें भी यही बात आ रही है कि आप एक ऐसी बंद गली में चले गए हैं और वो बजट में भी सारी उनका प्रेशर था और अभी आप ये चाह रहे थे कि सऊदी अरब को आप पैसे वापस करने की बजाय सऊदी अरब से कुछ और आपको थोड़ी सी इमदाद मिल जाती तो आप IMF से किसी तरीके से आप निकल जाते ताकि आप पॉलिसी साजी में इजी हो जाते। लेकिन इसमें कुछ गवर्नमेंट की मजबूरियां, गवर्नमेंट ने इसमें शुरू में कुछ ऐसे फॉल्स खेले हैं जिसकी वजह से अब जो है वो खमियाजा भुगत रहे हैं। ये जो उन्होंने मालियाती खसारे का बताया है कि GDP का 8.1% या 3450 अरब रुपए के राउंड अबाउट रहा है, क्या इसमें कोविड-19 के अखराजात शामिल हैं? क्योंकि डॉक्टर हफीज शेख जो कि मुशीर खजाना है हमारे,
انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ IMF کے ساتھ ہم نے یہ طے کر لیا ہے, ان کو رضامند کر لیا ہے کہ جو کووڈ-19 کرائسس کے اخراجات ہوں گے وہ ہم مالیاتی خسارے میں شامل نہیں کریں. جی وہ ریلیکس کیا تھا مالیاتی خسارے کے حوالے سے, تو اس میں ریلیکسیشن ایکچولی وہ بھی تھوڑی سی ایمبیگوٹی تھی اور کنفیوژن تھی اس میں. جب وہ جس پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی اس میں ہم یہی چیز کچھ کلیریفیکیشن کے لیے کوشچن کرنا چاہ رہے تھے. بدقسمتی سے وہ نہیں ہو سکا, لیکن بعد میں خود سے پریس کانفرنس ختم ہونے کے بعد بھی افیشیل صاحب کے پاس پرسنلی گیا تھا اور یہ چیز پوچھنے کے لیے. بہرحال کچھ انہوں نے گول مول سی بات کی, پھر وہ درمیان میں کچھ اور لوگ آ گئے تو وہ بات مثلا ظاہر ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں. دوسری طرف سے وزارت خزانہ کا ایک موقف ہے کہ جی معیشت کے اشاریہ مضبوط ہیں اور معیشت اوپر کی طرف جا رہی ہے. جو ٹرینڈ ہے ہمارے انڈیکیٹر جو ہے وہ اوپر کی طرف جا رہے ہیں, جو کہ عالمی ریٹنگ ایجنسیاں ہیں, موڈیز ہو گئی, جی فیچ ہو گئی, اسٹینڈرڈ اینڈ پورز ہو گئی, وہ پاکستان کی معیشت اقتصادی کارکردگی بڑی تعریف کر رہی ہیں اور اس کو جو ہے نا پازیٹو قرار دے رہی ہے. حالانکہ ارشاد انصاری صاحب یہی کہ ہم جو ہے 5 سال سنتے رہے, 5 سال تو نہیں 4 سال ہم سنتے رہے, ہمارے کان پاک کہتے ہر ہفتے اشاکدار جو ہے نا ہمیں کہتے تھے کہ وہ جی آج اسٹینڈرڈ اینڈ پورز کی یہ رپورٹ آئی ہے, دیکھیں وہ پاکستان کو دنیا کی 18 بڑی معیشتوں میں شمار کر رہے ہیں. اچھا جی اگلے ہفتے جو ہے وہ جیٹرو کی رپورٹ آ گئی, پھر موڈیز کی آ گئی, پھر فلاں کی آ گئی, پھر فلاں کی آ گئی. لیکن جیسے ہی اشاکدار گئے تو وہ سارے کے جو ہے وہ عالمی ریٹنگ ایجنسیوں نے پاکستان کی معیشت کے بارے میں نیگیٹو تبصرے شروع کر دیے. اب بھی یہی ہے, تو کیا ہم ان باتوں پر یقین کریں؟ اس میں تھوڑی سی 2-3 چیزیں میں بتا دوں. جو انٹرنیشنل آپ کہہ لیں اسٹیبلشمنٹ یا سیاست ہے نا, اس میں اب کسی حد تک یہ ادارے بھی پولیٹیسائز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود بہرحال ان اداروں کے جو میجرمنٹ کرنے کے اپنے ایک میکنزم ہوتے ہیں. اس وقت بھی ہم یہی کہتے تھے کہ دیکھیں آپ اکانومی پہ سیاست نہ کریں. آپ کے اس وقت تمام جو انٹرنیشنل ادارے تھے, ڈونرز تھے, وہ آپ کی اکانومی کو آپ کو کہہ رہے تھے کہ آپ جو ایشیا کی تیزی سے ترقی کرنے والی یا گرو کرنے والی اکانومیز ہیں اس میں آپ شامل ہونے جا رہے ہیں یا ہو جائیں گے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹاک مارکیٹ آپ کی بہت اچھا پرفارم کر رہی تھی, GDP آپ کی 5.8 پہ تھی. دیکھیں آپ ایک ادارے کو ڈچ کر سکتے ہیں, دوسرے کو کر سکتے ہیں, تیسرے کو کر سکتے ہیں, لیکن اس وقت یہی جو ہے وہ کپتان تھے اور ان کے یہ لوگ تھے اس وقت اس کو کرٹیسائز کرتے تھے, ان اداروں کی رپورٹس کو جھٹلایا کرتے تھے. آج دیکھیں یہ آپ میں کہہ رہا ہوں یہ مقافات عمل کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں کہ آج یہ انہی اداروں کی جو ہے وہ جو رپورٹس ہیں ان کا سہارا لے رہے ہیں, انہی کو بطور دلیل پیش کر رہے ہیں. آپ موجودہ حکومت کی 2 سال کی اقتصادی کارکردگی کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ابھی تک تو زیرو ہے. اگر آپ مجھ سے اگر آپ ایک 1 لائن میں پوچھیں, ابھی تک تو کچھ نہیں ہے. جب تک گورنمنٹ خود کلیئر نہیں ہوگی, گورنمنٹ کی پالیسی کلیئر نہیں ہوگی, آپ آگے نہیں جا سکتے. ڈاکٹر حفیظ شیخ کہہ رہے ہیں کہ فلانا انڈیکیٹر اوپر جا رہا ہے, جی ریونیو کا ٹارگٹ پورا کر لیا, FDR نے فلاں کر لیا. مجھے بتائیں کہ گروتھ کے بغیر کون سی اکانومی ترقی کر سکتی ہے؟ سر یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا. جس اکانومی کی گروتھ نیگیٹو ہو اس میں ریونیو ٹارگٹ پورا ہو رہا ہو, فلاں ہو رہا ہو, یہ مانا جا سکتا ہے؟ یہ بات تو خیر کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. نا حفیظ شیخ دیکھیں آپ لاسٹ پریس کانفرنس میں تھے بجٹ سے جو اس وقت بھی میں نے کہا جب وہ یہ بات کرتے ہیں نا ماضی کی, آپ مجھے کوئی ایک چہرہ ایسا بتا دیں یہ جتنے پالیسی ساز ہیں جو یہ ماضی کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ جو ماضی میں ان پالیسی سازی میں نہیں رہے. میں نے اس وقت بھی حفیظ شیخ صاحب سے یہ کوشچن کیا تھا کہ جب یہ آپ یہ بات کرتے ہیں, اور اسی طرح میں نے دوسرے ان کے 1-2 منسٹر سے بھی یہ کوشچن کیا تھا جو پہلی کیبنٹ کے حصہ رہ چکے ہیں, کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ماضی میں یہ ملک کے ساتھ جو ہے وہ غداری کے مترادف جو ہے اقدامات کیے گئے جس کی وجہ سے ملک اس نہج تک پہنچا اور ہم نیٹ اینڈ کلین اور ہم اس کو صاف کریں گے, تو میں ان سے یہ کوشچن کرتا ہوں اور آج بھی آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی ان سے بھی کوشچن کرتا ہوں اور عوام سے بھی یہ پوچھتا ہوں کہ جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ماضی میں یہ ہوا, ماضی کی پالیسیوں نے یہ کیا, تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ وہ چارج شیٹ ہوتی ہے جو وہ خود اپنے خلاف پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں اور وہ کنسیشنل اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو وہ دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کیے ہیں. خود بھی وہی کرو جو ماضی والوں نے کیا ہے, تو پھر ماضی والوں پر تنقید. ماضی میں یہ خود رہے ہیں, ماضی کی تنقید کی بات نہیں ہے. حفیظ شیخ کتنا سا منسٹر ہے پرائیویٹائزیشن کیسے کیا, PTCL کے $850 ملین ابھی تک لینے, کتنے عرصے سے لینے, یہی حفیظ شیخ صاحب تھے نا. 15 سال ہو گئے ہیں. جی آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو ایک مہینے کا 2005 میں جون 2005 میں میں آپ کو کہوں کہ غریب آدمی 1 مہینے کا بجلی کا بل ادا نہ کرے تو آپ اس کا جینا دوبر کر دیتے ہیں. اس قوم کے $850 ملین آپ نے جو ہے وہ 12-15 سال ہو گئے ہیں تو آپ نے چھوڑے ہوئے ہیں, اس کی آپ اس وقت کی ویلیویشن اور آج کی ویلیویشن لگائیں کتنے بلین روپیز بنتے ہیں. اور PTCL سے انہوں نے مطلب یہ ظلم کس نے کیا ہے. آپ قرضوں کی بات کرتے ہیں, ہم نے قرضہ کمیشن بنایا, مجھے بتائیں ٹھیک ہے. اس دن بھی حفیظ شیخ صاحب سے پوچھا تھا کوئی 8,000-7,000 ارب روپے کے قریب جو بنتا ہے وہ حفیظ شیخ صاحب نے لیا ہے بطور ان کے وزیر خزانہ کے طور پہ, ٹھیک ہے. ابھی 13-14,000 ارب روپے انہوں نے آگے قرضہ لیا 2 سال میں, بس کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس تھوڑا بھرا آنا. تو بھائی ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. میں یہ جو ڈاکٹر حفیظ شیخ مشیر خزانہ جو ہمارے ہیں,
یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کرنے کا جو کریڈٹ لیتے ہیں کہتے ہیں کہ 77% ہم نے ریڈیوس کیا ہے. تو میں کل ہی دیکھ رہا تھا امپورٹس کو, اس میں یہ ہے کہ 40% ہمارے جو خام تیل کی امپورٹس میں پچھلے مالی سال کے دوران کمی ہوئی ہے. 26% جو پیٹرولیم پروڈکٹس, پیٹرول ہے, ڈیزل ہے, لائٹ ڈیزل ہے, مٹی کا تیل ہم درآمد کرتے ہیں, 26% اس میں کمی ہوئی ہے. اور 29% ہم نے LNG کم منگوائی پچھلے مالی سال کے دوران. اگر اس کا حساب دیکھ لیا جائے تو یہ تقریباً کوئی بنتے ہیں 6 سے 7 ارب ڈالر جو کہ ہم نے امپورٹ نہیں کی. ایک تو امپورٹ کم ہوئی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے, جب لاک ڈاؤن ہوا تو گاڑیاں بھی بند ہو گئی, سب چیز بند ہو گئی. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ لوڈ شیڈنگ کر لو لیکن LNG نہ منگواؤ. سرکار نے بھی تو یہی کہا تھا نا, شاید خاقان عباسی نے, کہ دیکھیں جی ہم یا تو لوڈ شیڈنگ کو ہم برداشت کر سکتے ہیں یا پھر ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو برداشت کریں گے. ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں, ان میں سے ایک چوائس کرنی ہے. تو انہوں نے دوبارہ لوڈ شیڈنگ مسلط کر کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کیا ہے. تو اب اس کا کریڈٹ کیسے لیا جائے؟ نہیں, وہ کرنٹ اکاؤنٹ کی دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ کوئی اچھی مینجمنٹ نہیں ہوتی ہے. جتنے ڈیولپمنٹ کنٹریز ہوتے ہیں جو ترقی کر رہے ہوتے ہیں, اگر آپ ڈیولپمنٹ لون لیتے ہیں وہ آپ کے لیے ہیلدی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کے لون وہ برے ہوتے ہیں کہ جو آپ ڈیولپمنٹ کے نام پہ لیتے ہیں یا نان ڈیولپمنٹ لون لیتے ہیں اور آپ اس کو عوام پہ مسلط کر دیتے ہیں. آپ ترقی کی مثال لے لیں, آپ جتنے ملکوں نے ترقی کی ہے ان کو آپ دیکھ لیں, انہوں نے ڈیولپمنٹ لون لیے اور ڈیولپمنٹ پہ لگائے ہیں. ان کی بنیادی غلطی ہی یہ تھی. یہ کوئی مینجمنٹ ہوتی ہے کہ آپ اپنے گھر کا نظام چلا رہے ہیں, آپ اپنے گھر کے تمام اخراجات بند کر دیں, بچوں کو جو ہے وہ بھوکا رکھیں, 2 ٹائم کی روٹی کی بجائے آپ ان کو 1 ٹائم روٹی کھائیں اور وہ کھانے پینے کے لیے ترسیں, اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں دیکھیں میں نے کتنی اچھی مینجمنٹ کی ہے کہ میرے گھر کا جو ڈیفیسٹ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا, میرے گھر کے کرنٹ اخراجات جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو گئے. یہ کیسی مینجمنٹ ہے بھائی؟ مینجمنٹ تو یہ ہے کہ آپ کا لیونگ اسٹینڈرڈ اچھا ہوا ہے, آپ کے بچے اگر لو کوالٹی کے اسکول میں پڑھتے تھے, ان کی ایجوکیشن اچھی نہیں ہو رہی تھی, تو آپ نے ان کو اچھی ایجوکیشن دی. اگر وہ اچھا نہیں پہنتے تھے آپ نے ان کو اچھا پہننے کو دیا, اور ساتھ میں اپنے اخراجات کو بھی مینٹین کیا. یہ تو ہوتی ہے مینجمنٹ. آپ نے آ کے غلطی ہی یہ کی, آپ نے پوری اکانومی کو جو ہے وہ جان بوجھ کے بند کر دیا. 5.8% کی اکانومی کو جو ہے وہ آپ نے لا کے مار دیا مائنس پہ. دیکھیں ویشیس سرکل جو ہوتا ہے نا اکانومی کا, ملٹی پلائر اور ویشیس سرکل, ایک بات ذہن میں رکھیں, جب آپ کی اکانومی گرو ہو رہی ہوتی ہے, جب اکانومی میں آپ پیسہ ڈال رہے ہوتے ہیں تو اس کا ملٹی پلائر ہوتا ہے. آپ جتنی گڈ گورننس اچھی رکھیں گے وہ ملٹی پلائر ہائی ہوگا, اور آپ کی جو ریٹ آف ڈیولپمنٹ ہے وہ اتنی تیزی سے جو ہے وہ گرو کرے گی اور لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہوگا. اور اسی طرح اس کا ریورس امپیکٹ ہوتا ہے جس کو ہم ویشیس سرکل کہتے ہیں, کہ جب آپ ریورسل کی طرف جاتے ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر کسی دیہات میں ایک بندہ بے روزگار ہوا تو وہ اس کا جو ہے وہ پوری اکانومی سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں, وہ ایک دوسرے سے عقائی کے طور پہ جڑے ہوئے ہیں. اگر ملک کے کسی حصے میں کوئی بندہ بے روزگار ہوتا ہے تو اسی طرح یہ ملٹی پلائی ہو کہ آفٹر امپیکٹ اس کا اکانومی پہ آتا ہے اور ویشیس سرکل آپ کا شروع ہوتا ہے. اور آپ نے یہی غلطی کی. دوسری بات یہ تھی کہ آپ نے آ کے ڈیولپمنٹ نان ڈیولپمنٹ تمام ایکسپینڈیچر کو جو ہے وہ آپ نے آ کے کٹ لگانا شروع کر دیا. آپ کے یہاں پچھلے 2 سال میں ڈیولپمنٹ ہوئی کیا ہے, اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ آپ کی اکانومی کو ریورس لگ گیا. جو بندے دیہڑی دار تھے ان کی دیہڑی افیکٹ ہونا شروع ہو گئی, جو کاروباری لوگ تھے ان کا کاروبار افیکٹ ہونا شروع ہو گیا. وہ جب ریورسل لگتا ہے تو پھر اسی طرح اکانومی جو ہے وہ پیچھے جاتی ہے. اب ستمبر میں کیا دیکھ رہے ہیں, کیا IMF کا پروگرام بحال ہو جائے گا؟ سر ان کو بحال کرنا پڑے گا. اگر بحال نہیں ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بوریا بستر بند ہو جائے گا. اس کے بغیر آپ کے پاس چارہ نہیں ہے. بحال ہوگا تو پھر بھی ہمارا بوریا بستر بولا 200 روپے سے اوپر چلا جائے گا, پیٹرول کی قیمت 150 روپے تک چلی جائے گی, آٹا 100 روپے تک چلا جائے گا. میں یہ بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا. اگر آپ سیدھی بات سننا چاہ رہے ہیں تو آپ ڈیفالٹ کی طرف چلے جائیں گے. اللہ نہ کرے ڈیفالٹ کا خرچہ ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کہہ ڈیفالٹ کی طرف ہوگا. کچھ اہم شخصیات سعودی عرب بھی جا رہی ہیں, کچھ انفارمیشن بھی آ رہی ہے, کچھ سورسز بھی بتا رہے ہیں. امریکن پریزیڈنٹ نے کہا ہے کل کہ 3 مہینے میں ایک اور عرب ملک اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے. اگر وہ سعودی عرب ہے تو پھر ہمارے پاس چوائس کیا ہوگی کہ یا تو ڈیفالٹ دے لو, دیوالیہ ہو جاؤ, بھوکے مر جاؤ, یا پھر اسرائیل کو تسلیم کر. میرا سوال اور ہے, میرا سوال یہ ہے, یہ جو بند گلی میں پھنس گئے ہم, کیا یہ ہمیں پچھلی حکومتوں نے پھنسایا ہے یا اس حکومت کی جو 2 سال کی معاشی پالیسی ہے اس کے نتیجے میں ہم پہنچے ہیں؟ یہ $1 بلین کا سوال ہے, مجھے آپ جواب چاہیے. حکومت کے ناقدین بھی اور کچھ لوگ یہی تنقید کرتے ہیں کہ یہ جو پچھلا جو کھیل کھیلا گیا ہے, جو سارا کچھ کیا گیا ہے, یا اکانومی کی جو یہی تو الزام لگایا جا رہا ہے کہ اکانومی برباد ہوئی نہیں ہے, کی گئی ہے, اور ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انٹرنیشنل قوتوں کی طرف سے یا لوگوں کی طرف سے کہ آپ کے ہاں یہ سوچ ختم ہو جائے کہ لوگ کہیں یار دیکھا جائے گا, مگر لوگ بھوک سے مرے اور لوگ اس نہج پہ آ جائیں. ناظرین, ارشاد انصاری صاحب نے بہت خوبصورت بات کی ہے, اس پر ہم اختتام کرتے ہیں اپنے پروگرام کا. اللہ کرے ایسا نہ ہو, ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان دیوالیہ ہو, پاکستان کی معیشت ڈیفالٹ کر جائے اور ہمارے لیے اور مشکل حالات پیدا ہوں. لیکن جو ہو رہا ہے, ہمارا کام ہے
बतौर सहाफी उसको बयान करना। और ये अफसोस होता है, दिल दुखने वाली बात है कि जब मौजूदा हुकूमत आई और असद उमर साहब वफाकी वजीर खजाना बने तो अपने दौर में इन्होंने कोई भी शॉर्ट टर्म लोन नहीं लिया, जिसकी वजह से एलसी स्टेट बैंक की डिफॉल्ट करती रही और एक मुआशी बहरान जो है मालियाती बहरान क्रिएट होता रहा। डॉक्टर शमशाद अख्तर निगरान वफाकी वजीर खजाना बनी थी, उन्होंने भी यही किया था कि जो पॉलिसी चल रही थी उसको डिसकंटिन्यू करके इन्होंने कुछ भी नहीं किया था, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। और जब साल गुजर गया तो एक ऐसा मुआशी बहरान पैदा हो गया जिसके नतीजे में करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ गया था और उन्होंने बाबेला शुरू कर दिया कि देखिए जी हमें डिफॉल्ट मईशत मिली है। मेरी ये गुजारिश है असद उमर साहब से, मैं उनको चैलेंज भी कर चुका हूं, उन्होंने एक बार मुझे मनाजरे के लिए कहा था लेकिन फिर भाग गए थे। ये इन्होंने एक मैन मेड मुआशी बहरान था जो कि इन्होंने पैदा किया था, क्योंकि पीटीआई का ये बयानिया था कि ये जी जो पीपल पार्टी और नून लीग की हुकूमतें आई हैं ये लूट कर खा गई हैं, मईशत को खोखला कर गई हैं। अब ये मईशत खोखली दिखाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने बहरान को मजीद गहरा होने दिया और नतीजा ये निकला कि फिर हमें आईएमएफ की ऐसी सख्त शराइत मानना पड़ी कि जिनके ऊपर अमल दरामद हम आज भी हमारी हुकूमत नहीं कर पा रही है। अब हमारे पास ये एक बहुत बड़ी आजमाइश है कि सितंबर में जब मुज़ाकरात होंगे आईएमएफ से, अगर हम आईएमएफ की बात मानते हैं तो फिर यहां पर लोगों के पास आटा होगा लोग दुकानों पर, लेकिन आटा खरीदने के पैसे नहीं होंगे। बिजली मौजूद होगी लेकिन बिजली का बिल देने के पैसे नहीं होंगे। इसी तरह गाड़ी होगी, गाड़ी का पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होंगे। और अगर हम आईएमएफ की बात नहीं मानते तो मईशत दिवालिया होने का खतरा है। तो हमारी ये ख्वाहिश है, कहते हैं कि अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। हम ये उम्मीद करते हैं कि कुछ मईशत के लिए बेहतर होगा।